کسی ایک علاقے، رنگ و نسل، زبان، فرقے یا مذہب کے لیے نہیں، سرکار نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے۔ یہ پیغام تو وہ ہے جو سینوں کے اندر مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والا پیغام، اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی دولت مرشد کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے۔ دوستان عزیز، آج کی بس آپ سب جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا وہ ذات جب ملی تو پھر ایسا کرم فرمایا کہ زندگی کی رت کو بدل دیا، زندگی کے ڈگر کو بدل دیا، راستے کو بدل دیا۔ اگر وہ راستہ جو ہم اپنی مرضی سے گزارتے تو یقینی طور پہ وہ کسی کھائی میں جا گرتا، لیکن اس ذات نے ایسا کرم کیا کہ اپنی نسبت عطا کر ہدایت والا راستہ عطا کرتا۔ اور یہ وہ راستہ ہے دوستان عزیز جو حکیم الامت نے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشائے مانا میں نم ہے، اور اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ وہ ذات کہ جو بکریاں چرانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن اللہ والے کی صحبت میں وقت گزارا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے جا آگ لے کر آ، تو جب اس پاک وادی میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کلام ہوتا ہے، فرماتا ہے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، اور تیرا رب تیرے سے مخاطب کہ تو پاک وادی میں آ گیا۔ اگر کوئی شعیب آئے مصر، شبانی سے کلیمی، شبانی کہتے ہیں بکریاں چرانے، شبانی سے کلیمی دو قدم، سین روزے نفل نمازاں اسی بحر سلطان العارفین، سین روزے نفل نمازاں سجدے کر کر تھکے ہوں، سین واری حج مکے گزارن پر دل دی دوڑ نہ مکے ہوں، چلے چلیے جنگل بھاؤنا اس تئیں ہوں نہ پکے ہوں، سبے مطلب حاصل ہونے باہو جدوں پیر نظر دی تکے ہوں۔ دوستان عزیز، جب وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، جب وہ راستہ مل جایا کرتا ہے، تو پھر مقصد حیات حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے تخلیق انسانیت کی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین خصائل پر بنایا۔ وہ خصائل جب کوئی اللہ والا میسر آتا ہے تو تب ملا کرتی ہے۔ تبھی مرشد پاک نے فرمایا خود کو کر کسی کے ذمہ، خود کو کر کسی کے ذمہ کہ تیرا ذمہ اٹھائے کوئی، بن کر ذمہ دار تیرا تجھے رستہ دکھائے کوئی، کاش میری ان باتوں کو بھی آزمائے کوئی، پھر کبھی نہ دین و دنیا میں دھوکہ کھائے کوئی۔ یہ تو وہ عمل ہے کہ عاصیوں کو بھی مجیب مل جاتے ہیں، یہ تو وہ عمل ہے کہ عاصیوں کو مجیب مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں جو بے نصیب ان کو نصیب مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں جو بے نصیب ان کو نصیب مل جاتے ہیں۔ فرق نہیں خواندہ اور ناخواندگی کا کہ خطیب مل جاتے ہیں، پھوٹتی ہے دنیا جن کو ستاروں میں قریب مل جاتے ہیں۔ پارس بھی اسی میں ہے، کیمیا بھی اسی میں، وفا بھی، حیا بھی، شفا بھی اسی میں، رضا بھی، بقا بھی، لقا بھی اسی میں، خدا کی قسم ذات خدا بھی اسی میں۔ دوستان عزیز، وہ پاک ذات ہمیں میسر آئی ہے جس نے دی کی دنیا کو بدل دیا۔ آج سرفروش جتنے بھی یہاں موجود ہیں
وہ حضور کے ولادت کی خوشی میں یہاں پر اکٹھے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے جہاں پر یہ خوشی ہم منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر میرے مرشد کے ان فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے انجمن سرفروشان اسلام کی باغ دوڑ اس انداز سے سنبھالیے کہ جو مرشد پاک نے آپ پر وہ ایک انحصار کر کے، آپ پر اعتبار کر کے اس کلمہ حق کو آپ کی زبان میں، آپ کے دلوں کی زبان میں بدل دیا تھا، اس کلمہ حق کو کا اب یہ ان کی طرف سے وہ مطالبہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس جگہ پر لے آؤ جہاں پر اللہ اور اس کا رسول آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے اور وہ اسی میں ممکن ہوگا کہ اب یہ جمع غفیر جو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو وہی جمع غفیر ہر سطح پر، ہر جگہ پر اس وقت حاضر ہو جب طلب کی صدا آتی ہے تو لبیک یا عبدی ہو جاتا ہے، لبیک یا رسول ہو جاتا ہے، لبیک یا مرشد ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس اتحاد کی ہے، آج ضرورت اس اتفاق کی ہے، آج ضرورت ہے محبتوں کو بانٹنے کی، آج ضرورت ہے اکائی کی، آج ضرورت ہے اتحاد کی۔ جب یہ اتحاد قائم ہوگا تو انجمن سرفروشان اسلام وہ ستارہ اور درخشاں ستارہ ہے جو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے دوستو کہ ہمارا اس انجمن سے تعلق ہے، اس ستاروں کے جھرمٹ سے تعلق ہے جو اسلام کی بنیاد پر اپنے سروں کا سودا کیے گئے ہیں۔ دوستان عزیز، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اس قائد کی بھی رہنمائی حاصل ہے اس دور حاضر میں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے اس سانحے میں، اس سانچے میں ڈھالا ہے جس میں مرشد پاک نے ان کو پرویا، جس میں مرشد پاک نے ان کی تربیت فرمائی ہے کہ آج بھی اس عالم دین میں مسلسل سفر میں رہتے ہوئے مرشد پاک کا پیغام کریا کریا بستی بستی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے وہ رول ماڈل ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ آئیے ان کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کے پرجوش نعروں میں کہ وہ آئیں اور ہم تک میرے مرشد کا وہ پیغام حقیقی پہنچائیں جس پر عمل کر کے ہماری زندگیاں ایک مرتبہ پھر اسی راستے پر استوار ہو جائیں جس پر میرے مرشد پاک ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سرفراز، 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 تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی جن سے ہم نے نعمت پائی بن کے مست ملنگ رہیں گے، یہ دنیا والے دنگ رہیں گے۔ حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کرمنا بنی آدم، صدق اللہ العظیم۔ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا شفیع الکریم، صلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد معزز ذمہ داران عالمی دیوانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام، مرکزی، صوبائی، علاقائی مہمانان گرامی، شرکائے محفل، خواتین و حضرات، تھوڑی دیر میں مرشد پاک کے لخت جگر محترم غفران صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ میں تمام شرکاء کی بارگاہ میں
مرشد کریم کے جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ انسانیت کا وہ کھویا ہوا وقار جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا، جب وقار کو انسانیت کھو چکی تو اللہ پاک نے اپنے خاص فضل و کرم سے مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی، جنہوں نے اس میں ذات کے نور سے مردہ دلوں کو جلا بخشی، ویران سینوں کو اللہ کے ذکر کے نور سے آباد کیا اور انسانیت کو وہ کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا کیا۔ پروردگار عالم نے 18,000 قسم کی مخلوق تخلیق فرمائی، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں، 6,000 فضا میں۔ ان 18,000 اقسام میں سے انسان کو سب سے افضل بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، فرمایا میں نے اولاد آدم کے سر پہ عزت و عظمت کا تاج سجا دیا۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور انسان کو اپنے دست قدرت کا شاہکار بنایا۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری تصویریں، تمہاری شکلیں بناتا ہے شکم مادر میں جیسے چاہتا ہے۔ یہ جو خوبصورت صورتیں اقسام تقویم بنا کر جن صورتوں کے اوپر ہمیں بڑا ناز ہے، یہ اللہ نے اپنی کمال قدرت سے عطا فرمائی ہے، اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے۔ فرمایا وَالَّذِي، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے اور اس کی کاریگری کا یہ عالم ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں کے انگوٹھے کے جو نشان ہیں وہ ایک کا نشان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ کاریگری ہے اس کاریگر کی جس نے تمہیں اپنے دست قدرت کا شاہکار فرمایا ہے اور عزت و عظمت کا تاج تمہارے سروں پہ رکھا ہے۔ غفلت کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ جس ذات نے ہمیں اتنی عظمت عطا فرمائی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ذات کے ہم بھلا بیٹھے، اس کے نام سے ناآشنا ہوئے، اس کی یاد سے غافل ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس انسانیت کے عظیم منصب پہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا، اتنا نیچے لے آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا وہ لوگ
جو انسانیت کے مرتبے سے اپنے آپ کو گرا بیٹھے وہ چوپاؤں کی مانند ہوتا ہے۔ ساری مخلوق سے اعلیٰ پروردگار عالم نے بنایا، اور غفلت کی وجہ سے ہم اتنے نیچے آئے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ غفلت ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ایسے موسم میں، ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب ہم پستیوں کی گہرائیوں میں جا چکے تھے، اللہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی جنہوں نے اس میں ذات کو ہمارے دلوں میں نقش کر کے اللہ کے ذکر کے نور سے پھر اتنا اٹھایا کہ انسانیت کی معراج پہ پہنچا دیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے بنائی۔ قابل غور ہیں یہ الفاظ۔ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے بنائی۔ ادھر ارشاد فرمایا میں نے اولاد آدم کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، ساری مخلوق سے فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اور ادھر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے بنائی۔ کیوں؟ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ فرمایا لہم قلوب، میں نے ان کے سینوں میں قلب رکھ دیے ہیں، لا یفقہون بہا، قلب سینوں میں موجود ہیں، ان میں سمجھ نہیں ہے، ان میں تمیز نہیں ہے، نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے۔ لہم آیون، فرمایا میں نے ان کے قلوب کو آنکھیں بھی عطا کی ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذان، فرمایا میں نے انہیں کان عطا کیے ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا ایسے لوگ جن کے سینوں میں قلب موجود ہے، قلب کے اندر آنکھیں بھی ہیں، قلب کے کان بھی ہیں، نہ ان میں سمجھ ہے، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اولئک کالانعام، فرمایا وہ چوپاؤں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر۔ چوپاؤں میں ہم دیکھتے ہیں ایسے چوپائے بھی موجود ہیں جن کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جن کا دودھ پیتے ہیں، اور انسان جب بستیوں میں چلا جاتا ہے تو ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا اولئک هم الغافلون۔ غفلت انسان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے، انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرا کر جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی مرد کلندر مل جائے تو پھر ان گرے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر انسانیت کے مقام پہ پہنچا۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے
کہ اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں اللہ نے ہمیں سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدت العالی، جن کا آج ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، ایسی ہستی اللہ نے ہمیں عطا کی جنہوں نے ان بستیوں میں گرے ہوئے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نام کے نور سے زندہ و بیدار کر دیا ہے، انسانیت کی معراج میں پہنچا دیا ہے۔ حضرات گرامی، میری گزارش یہ ہے تمام ذاکرین سے، تمام ذاکرات سے، مرشد پاک نے نظر کرم فرمائی، ہمیں وہ مقام عطا فرما دیا، انسانیت کی معراج، کھویا ہوا وقار دوبارہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ اس مقام کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اس مقام کو قائم رکھنا ہے، اس اللہ کے نام کو دلوں میں محفوظ رکھنا ہے، اللہ کے نام کے نور سے اپنے کردار کو تعمیر کرنا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے، وہ کردار جو ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے، کربلا سے مدینہ تک حضرت امام زین العابدین سید الساجدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے حاجت پیش کی، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ وہ دوبارہ آیا، آپ نے دوبارہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، امام زین العابدین نے تیسری مرتبہ اس کی ضرورت کو پورا کیا تو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، عرض کرنے لگا، اے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا پتھر مارنے والوں کو کون بھول سکتا ہے؟ پہچان لیا؟ فرمایا آپ نے پہچان لیا، پھر بھی میری ضرورت پوری کر رہے ہیں، پھر بھی میری حاجت روائی کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ یزیدی کردار تھا، یہ حسینی کردار ہے۔ حضرات محترم، اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو۔ اتنی بڑی دولت میسر ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی باتیں برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو صرف زبانی باتیں ہیں، وہ تو پتھر، فزیکلی پتھر مارے گئے، ان کو برداشت کرتے ہوئے ان کی حاجت روائی کی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین کون ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد کسی نے عرض کیا، امام میں نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو مسکراتے ہوئے ساری زندگی۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین مسکرائے نہیں۔ کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تو نے کربلا دیکھا نہیں؟ میں نے سارا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا تو اگر دیکھ لیتا تو قیامت کرنا مسکراتا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ کردار ہیں جو مرشد کی بارگاہ سے ہمیں ملے ہیں، ان کی نسبت سے ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ اس کردار کو ہم نے بلڈ کرنا ہے، اپنے اندر ان کرداروں کو پیدا کرنا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ ابھی تک جو باتوں سے باہر نہیں نکلے،
اپنے اندر سے باہر نہیں نکلے، اپنے آپ سے باہر نہیں آئے۔ کردار کو کب بنانا ہے؟ اپنے کردار کو، لوگوں کے کردار کی تعمیر کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، سربروشوں کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جس جس کو اس نے ضابطہ ہوا اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے کردار کی تعمیر بھی کرے اور آنے والے لوگوں کے کردار کی تعمیر بھی کرے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں اسٹیج میں کرنے والی نہیں، مجبوری میں کر رہا ہوں۔ آج بھی ہم اپنے آپ سے باہر نہیں آئے۔ انا کی باتیں، اپنے من کی باتیں، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، پوری تنظیم تباہ ہو جائے، ہم اپنے مزاج کے خلاف بات کو برداشت نہیں کرتے۔ پورے مشن کا بیڑا غرق ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی، ہماری منشا کے خلاف بات نہ ہو۔ یہ اس نے ذات کے چلاتے نہیں، یہ اللہ کے نام کے تقاضے نہیں ہیں۔ اب بھی وقت ہے، وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح گزر رہا ہے، ایک ایک ذرہ کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، ان باتوں سے نکلو، اپنے کردار کی تعمیر کرو، اپنے علاقے میں سربروشوں کی، ذاکرین کے کردار کی تعمیر کرو، اپنے علاقوں سے نکل کر۔ ہمارا پیغام تو آفاقی پیغام ہے، کسی ایک علاقے، رنگ و نسل، زبان، فرقے یا مذہب کے لیے نہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے۔ یہ پیغام تو وہ ہے جو سینوں کے اندر مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والا پیغام، اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی دولت مرشد کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے۔ میرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، کون کرے گا رہنمائی، المدد المدد۔ ہمیں مخالفین کا ڈر نہیں، اپنے اندر سے ہمیں خوف آتا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے ڈال سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جلال سے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مرشد کی ذات بھی ان باتوں سے دکھی ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا منصب نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ اس میں ذات کے، ذکر قلب کے، اللہ کے نام کے، نور کے یہ تقاضے نہیں۔ ہم نے تو دوسروں کو درست کرنا ہے، ابھی تو ہم اپنے اندر لگے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اس پیغام کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ ابھی تک ہم آپس میں اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ یہ دل کی باتیں جو دل سے نکلی ہیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، عمل کریں گے، مرشد کی ذات آپ سے راضی و خوش ہوگی۔ اگر ان باتوں کو عمل نہ کیا، اپنے کردار کو درست نہ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جشن ولادت کی یہ ساری خوشیاں، سارے اہتمام بیکار ہو جائیں گے۔ اس سارے اہتمام کا، اتنا وقت دینے کا،
اتنا کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ مرشد کی ذات ہی ہم سے راضی نہ ہو سکے، سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں نہیں تھی دل میں آئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ پاک مرشد کریم کے صدقے میں جس ذات نے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، بیابانوں میں، جنگلوں میں تکالیف برداشت کرتے ہوئے جب ان کی ڈیوٹی لگی تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کام کے لیے انہوں نے ہمیں چنا ہے، ورنہ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاگلوں سے بھی کام لے لیتا، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، وہ چاہے تو ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا سکتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، یہ صرف اس ذات کی جس نے ولادت آج ہم منا رہے ہیں ان کی نگاہ ہے، جس نے آج تک ہم کو قائم و دائم رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے کردار کو بناتے رہے تو قیامت تک وہ نگاہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ سارا زور لگایا ہے حکومتوں نے بھی، مخالفین نے بھی، آج بھی سرفروش قائم و دائم ہے۔ کوئی یہ کیا ہے؟ اپنے اپنے گھرانوں میں جھانک کر دیکھو، یہ صرف اور صرف اس ذات کی نگاہ جس نے آج تک ہمیں قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ سارا زور لگا لیا ہے، ساری قوتوں نے، ساری طاقتوں نے ہمارے ساتھ۔ مرشد کی ذات ہے، اور مرشد کی ذات نے ہمارے قلوب کو وہ نام عطا کیا ہے جس کا اعلان ہے انی فعال لما یرید۔ اللہ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میرے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے طاقتدار آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، نیست و نابود ہو گئے۔ آج کسی کا نام و نشان بھی باقی نہیں، صرف انہی لوگوں کے نشان اور نام باقی ہیں جنہوں نے اسم ذات کو، اللہ کے نام کو اپنے سینوں میں جگہ دی، اور اس نور کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس اسم ذات کی بات کر رہے ہیں جناب مرکزی امیر، جو میرے اور آپ کے مرشد نے ہمارے دلوں میں پودا لگا دیا۔ وہ کیا؟ محبت سے جواب دیجئے، نعرہ سرفروش، سرفروش۔ آج دنیا والے سن لیں، فرشتے بھی گواہ ہو جائیں، یہ حقیقت ہے کہ مرشد کا مشن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہنے کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک سرفروش مرشد گوھر شاہی کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ سرفروش، سرفروش، سرفروش۔ یہ اسم خدا کا، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کس نے پڑھایا؟ یہ کس نے سکھایا؟ گوہر نے سکھایا، اس دل کو سکھایا، مرشد نے پڑھایا، اس دل کو پڑھایا۔ تو بھی لکھ لے، اس دل پہ لکھ لے، تو بھی سکھا لے، اس دل کو سکھا لے۔ گوہر کی عطا ہے، مرشد کی عطا ہے، یہ اسم خدا کا، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا، تیرا شاہی میرا شاہی، المدد المدد۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی محترم ذاکرین، سرکار نے، مرشد کریم نے ہمیں جو دولت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ سرکار نے ذمہ داری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نشیب و فراز آئے بھی گھبرانا نہیں،
ہم نے زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے، ہم نے پولیس کو بھی دیکھا، فتووں کو بھی دیکھا، مخالفین کو بھی دیکھا، تھانے بھی دیکھے، جیلیں بھی دیکھی، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ہمارے پاؤں میں لرزش پیدا نہیں کر سکی۔ صرف افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس وقت جب اپنے اندر سے ہمیں آوازیں آتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچا جاتا ہے، ایک دوسرے کی گردار خوشی کی جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ چند جملے، میری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے، زندگی وفا کرے نہ کرے، کیونکہ زندگی صرف اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس وقت کو غنیمت جانو، جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت جانو، اور لگاؤ اس وقت کو مشن میں، ان جوانیوں کو، ان جانوں کو لگاؤ اللہ کے نام کے مشن میں۔ پھر دیکھو کہ مرشد کریم کی نگاہ تمہارے ساتھ کس طرح کام کرتی ہے، اور اللہ کی ذات کے کتنے فضل اور کتنی رحمتیں تمہارے اوپر ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز سرفروشوں، نہایت ہی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے مرکزی امیر جناب مولانا سید احمد قادری صاحب، اور یقیناً ان کی باتوں سے دل بھر آیا ہے۔ کل کا پروگرام ملتان ڈویژن کا ماشاءاللہ مبارکباد میں مستحق ہیں ہمارے یونس قادری صاحب، ملتان کے امیر بھی ہیں، صوبائی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے، بہت شاندار الحمدللہ سرکار کے کرم سے پروگرام ہوا۔ تو وہاں بھی سعید بھائی کا خطاب تھا، لیکن وہاں ماحول اور موضوع کچھ اور تھا، لیکن آج بہت ہی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً ہمارے لیے یہ سرمایہ ہے، اور سرکار ہمیں اپنی بارگاہ سے توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دل و جان سے مشن کی خدمت جو ہے نا وہ کر سکیں۔ یہ لمحات ہوتے ہیں دوستو، واللہ عالم سرکار کا کرم اور سرکار کی رحمت کس کے صدقے سے کس طرح سے سب پہ چھا جائے۔ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ضرور ہوتا ہے منظور نظر جس سے مرشد پیار کرتے ہیں، یہ آپ کو یقین ہے نا؟ کوئی نہ کوئی محفل میں ایسا ضرور ہے جس سے مرشد پیار کرتے ہیں۔ ہم تو بے عمل اور ناقص لوگ ہیں، لیکن کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے جس کو مرشد پیار سے دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ محفل میں ہو تو پھر اس کے صدقے سے جو ہے نا مرشد سبھی کو پیار سے دیکھتے ہیں۔